السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا آج 5واں ایپیسوڈ ہے، جس میں آج جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی تربیت کے بارے میں۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مشہور روایات کے مطابق عام الفیل کے سال ہوئی، یعنی جس سال ابراہا ہاتھیوں کا وہ قافلہ لے کر کعبہ معظمہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا، اس سال حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام رکھے گئے، ایک محمد اور ایک احمد، اور ان دونوں ناموں کی بشارت بھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ خواب میں کرائی گئی تھی، اور انہوں نے خود یہ خواب بھی بیان فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا کہ میں اسے ہر حاسد خواہ کے شر سے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ حفاظت میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھنا۔ ان کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے اور قرآن میں محمد ہے، اور قرآن ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام محمد ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے یحمد حمد بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ایک دفعہ کفار مکہ کی ایک محفل لگی ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یار، یا تم محمد کی جو ہے وہ برائی بیان کرنا چھوڑ دو یا اس کو محمد کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک طرف تم محمد کہتے ہو، محمد کا معنی ہے یحمد حمد بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور دوسری طرف تم اس کی جو ہے وہ برائی بیان کرتے ہو، تو تم محمد کہنا چھوڑ دو یا جو ہے اس کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ اس کی برائی بیان کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ اب ہم محمد کی بجائے لفظ مزمم کہیں گے، معاذ اللہ مذمت کیا ہوا۔ تو اس پر ایک صحابی نے یہ بات سن لی، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ کہ وہ آپ کو مزمم کہہ کر پکار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پتہ نہیں کسی مزمم کو پکار رہے ہوں گے، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کا نام اس میں گرامی ہی اتنا بابرکت نام ہے، اگر حضور کی صرف نام ہی لے لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے تو گویا حضور کی تعریف اور شان بیان ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ رضاعت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آپ کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا، پھر یہ شہادت حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت میں آئی، اور پھر جو ہے وہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اس کی قسمت میں آئی، پھر ایمن کو یہ شرف نصیب ہوا۔ لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے یہ رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد کی خوشبخت خاتون جو تھی حلیمہ سعدیہ، یہ ان کی قسمت میں آیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعت میں لیا، اور یہ تقریباً 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس رہے، اور اس دوران بنو سعد کی عربی زبان جو بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی وہ آپ نے وہاں پر جا کر سیکھی، اور آپ کا جو پہلا کلام تھا 8 ماہ کی عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنا شروع کیا، اور جو ہے وہ 9 ماہ میں آپ مکمل طور پر جو ہے وہ بولنا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے الفاظ تھے وہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے، اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ حمداً کثیراً سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی پہلے جب آپ نے بولنا شروع کیا تو یہ کلمات حضور نے بیان فرمائے۔ اور بچپن کی برکات یہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکات کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا تھا، کبھی ہمیں پھر چراغ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اور آپ کے چہرہ اقدس کی روشنی جو ہے وہ چراغوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ اگر ہمیں کسی چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے تھے، تو وہ مقامات جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتے تھے، اور جب میں آپ کو دودھ پلانے لگتی تو دودھ بہت زیادہ محسوس ہونے لگتا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے 10 بچے بھی جو ہے وہ میرے دودھ سے سیر ہو جائیں گے، اور جب آپ کو خشک وادی میں لے جاتی تو وہ خشک وادی بھی سرسبز ہو جایا کرتی تھی، پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے، درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جایا کرتی تھی، اگر نبی پاک جو ہے وہ بچپن میں بھی دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بادل آ کر حضور پر جو ہے وہ چھاؤں کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہمارے قبیلے میں اگر کوئی
جو ہے وہ انسان یا جانور بیمار ہو جاتا تھا تو وہ جانور یا انسان کو جو ہے لے کر میرے گھر میں آتے تھے، تو میرا وہ ننھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جانور پر یا اس انسان پر ہاتھ پھیر دیتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز کھانے لگتے تھے یا کسی چیز کو پکڑنے لگتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے، اور کھانا کھا کے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ میلہ اوکاز پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب چرچے ہوئے۔ وہ طائف میں ایک میلہ لگا کرتا تھا اوکاز کا، تو اس موقع پر جو ہے اس میلے میں لوگ شاعری کے مقابلے کیا کرتے تھے اور دیگر جو ہے وہ کشتیوں کے دیگر مقابلے ہوا کرتے تھے، تو کاہنوں کی بھرم مار ہوا کرتی تھی۔ تو کاہنوں کی بھرم مار تھی۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ گئی کہ میلہ اوکاز چلو حضور کو دکھاؤں۔ جب میلہ اوکاز دیکھنے کے لیے ہم گئے، فرماتی ہیں کہ وہاں کاہن جو ہے وہ ایک کھڑا بچوں کے ہاتھ دے کر ان کی تقدیریں بتا رہا تھا، تو میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ میرے بچے کی جو ہے وہ ہاتھ دے کر اس کے بھی مقدر بتاؤ۔ تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں کو دیکھا تو وہ کانپنے لگا، تو آپ کی قمیض مبارک جو ہے وہ کندھوں سے ہٹا کر اس نے مہر نبوت دیکھتے ہی شور کرنے لگا کہ اے بنو حذیل، اے قریش کے لوگوں، اس بچے کو قتل کر دو، وگرنہ یہ تمہارے دین اور تمہارے دستور کا دشمن ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس خوف سے اپنے بچے کو لے کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اور شک صدر کا واقعہ، سینہ چاہ کرنے کا، یہ واقعہ جب رونما ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 3 یا 4 سال تھی تقریباً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ہمراہ جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے سفید کپڑوں میں۔ انہوں نے حضور کو ایک جو ہے وہ ہموار جگہ پر لٹایا اور انگلی کے اشارے سے سینہ مبارک چاک کیا، چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا، اسے چیر کر ایک خون کی پھٹک نکال کر باہر پھینک دی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور یعنی اس پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہوتے ہیں، ہم نے اسے نکال دیا ہے، اب آپ شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب اور وسوسہ اندازی سے جو ہے یہ محفوظ رہیں گی، اور پھر دل میں علم و عرفان بھر کر دوبارہ سینے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا اور اس سینے کو بند کر دیا۔ تو یہ شک صدر کا جو واقعہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 3 مرتبہ اور بعض کے مطابق جو ہے وہ 4 مرتبہ بھی شک صدر کا واقعہ ہوا۔ اور شہر مکہ سے واپسی، اس واقعہ جو ہوا تھا شک صدر کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کو متفکر کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کا جو بھائی تھا رضائی بھائی عبداللہ وہ ساتھ تھا، اس نے سارا یہ منظر دیکھا تو اس نے آ کر اپنی ماں کو بیان کیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس آئیں۔ اور جب واپس لے کر آئیں تو حضرت اماں آمنہ نے کہا کہ تم ان کو واپس کیوں لے کر آئی ہو، تم نے تو جو ہے وہ بڑے شوق سے تم لے کر گئی تھی۔ جب اس نے شک صدر کا واقعہ بیان کیا تو حضرت آمنہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی، اے حلیمہ، میرے اس بیٹے کی قدر و منزلت کا تو ادراک نہیں کر سکتی، قدرت اس کی نگہبان ہے، کوئی بھی ناپسندیدہ قوت اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، دل سے ہر قسم کا خوف و خطر نکال دے اور خوش و خرم جو ہے یہ واپس چلی جا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے حضور کو وہیں پر چھوڑ کر چلی گئیں، اور پھر حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ عہد کیا کہ میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتی ہوں، کیونکہ حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد جن کی وفات ہوئی تو حضرت اماں آمنہ نے بھی ان کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کی تھی، تو حضرت آمنہ نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا۔ حضرت ایمن جو آپ کی خادمہ تھی وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئی، تو آپ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے، اور جب یہ دار النبوہ کے مقام پر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی وہاں پر گئے، وہاں ایک تالاب بھی تھا ساتھ قبر کے، تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھا تھا، اور اس دوران کئی یہودی علماء نے بھی آپ کی نبوت کی جو ہے وہ پیشن گوئی بھی کی تھی۔ جب حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھیں تو ابوا کے مقام پر آپ بیمار پڑ گئیں، اور تقریباً 20 یا بعض روایات کے مطابق 30 سال کی عمر میں آپ وہیں پر انتقال فرما گئیں۔ اب آپ کی قبر مبارک ابوا میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کے ہمراہ واپس مکہ معظمہ حضور تشریف لائے، اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی۔
جی تو ناظرین، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی حالات کا ایک مختصر سا جو ہے وہ میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور جوانی کے حالات۔